قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکانما قتل الناس جميعا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت سے فہم دین کورس کے 22ویں سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے امن کا سبق۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امن کا سبق، یہ موضوع اسلام اور ایمان کے نام سے اخذ کیا گیا۔ اسلام بنا سلام سے، اور سلام کا معنی سلامتی ہے، اور ایمان کا اصل ماخذ امن ہے، اور امن کا معنی پھر امن ہے۔ اسلام کا جو دین اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ دین اول سے لے کے آخر تک اپنے ہر مسئلے کے لحاظ سے، اپنے ہر شرعی حکم کے لحاظ سے، اپنے ہر نظریے اور فکر کے اعتبار سے، اپنی تمام تر عبادات کے اعتبار سے، اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو غلط نہیں ہوگا کہ تمام تر اعتبارات سے اسلام امن کا ہی سبق دیتا ہے۔ ہم اسلام کے جس پہلو کو بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ ہمیں امن ہی نظر آئے گا، شروع سے ہو یا آخر پہ ہو۔ وہ اسلام کی تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے روشن پہلو ہوں، وہ بھی امن سے بھرے ہوئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے مدینہ شریف کی زندگی کے حصے ہوں تو وہ بھی امن سے ہی بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اسلام کے کسی بھی پہلو کو امن کے خلاف یا امن کی ضد یا امن کے مقابلے میں نہیں رکھ سکتے۔ ہم جس پہلو کو بھی دیکھیں گے اس پر ہمیں یہی کہنا پڑے گا، اسلام اس رنگ میں بھی امن کا ہی سبق دے رہا ہے، اس رنگ میں بھی امن کا ہی سبق دے رہا ہے۔ مگر اسلام کی کچھ دشمن طاقتیں، دشمن عناصر کہ جنہوں نے اسلام کے کچھ مسائل، اسلام کی کچھ عبادات، اسلام کے کچھ نظریات کو تو امن سمجھا جو ان کی عقل میں آیا۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مکی زندگی میں دشمنوں کو دعاؤں سے نوازنا، پتھر مارنے والوں کے حق میں دعا کر دینا، کانٹے بچھانے والوں کے لیے چادریں بچھا دینا، اور ہر قسم کی تکلیف کو ہنس کر سہ لینا، برداشت کر لینا، ان باتوں کو دیکھ کر تو کہہ دیتے ہیں کہ یہاں تک اسلام امن ہی ہے اور اسلام کے پہلو میں امن ہی نظر آتا ہے۔ لیکن جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کی بات آتی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جنگیں کیں، جہاد کیے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں نکل کر تلوار کو بلند کیا، اس اعتبار سے اسلام کو معاذ اللہ دہشت گردی اور فتنہ اور فساد کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ جب کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان کی ہر اس سوچ کا رد کریں گے، اور ہماری فکر، ہمارا نظریہ، ہمارا جو دین ہے اور ہمارا جو ایمان ہے ہمیں یہی سبق دے گا کہ اسلام جس وقت تلوار اٹھا رہا ہو تب بھی وہ امن ہے، اسلام جس وقت کسی پر حد نافذ کر رہا ہو تب بھی وہ امن ہے، اسلام جس وقت کسی سے قصاص لے رہا ہو تب بھی وہ امن ہے، اور اسلام اگر کسی مجرم کے لیے سزا کا کہہ رہا ہو تب بھی وہ امن ہے۔
کچھ ہمارے اپنے بھائی لاشعوری کے اندر، لا علمی کے اندر اسلام کے ان مسائل کو، اسلام کی ان عبادات کو، اسلام کے ان نظریہ جات کو امن کے مقابلے میں سمجھتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت و جماعت، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی حقیقت کو جس وقت ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی اگر خالی و ذہن ہو کر بغیر تعصب کی عینک کو اتار کر حقیقت اسلام کو جس وقت پڑھے گا تو اس کو سمجھ لگے گی کہ جس وقت اسلام نے تلوار اٹھائی ہے امن کی بقا کے لیے، وہ تلوار بھی امن ہی ہے، اور اس تلوار کا اٹھانا وہ امن کے لیے لازمی اور ضروری تھا۔ آئیے قرآن مجید برہان رشید سے اس مسئلے کا جو ہے حل ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ایک مقام پر اسلام کے امن کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، عبادت کرو اس گھر کے رب کی کہ جس نے تم ان لوگوں کو اس وقت کھلایا، قریش مکہ کو، جس وقت وہ بھوکے تھے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو ہر قسم کے خوف سے امن بھی عطا فرمایا۔ اسلام کا پورا عقیدہ نظریہ تو بہت عالی شان امن ہے، لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو میرے شہر حرم میں آ گیا وہ بھی امن میں آ گیا۔ شہر حرم کی جو حدود ہیں وہ بھی امن کا ایک پیغام ہے، اور اسی امن کے حوالے سے جو ہے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر دیکھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ نے دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا قرآن مجید نے۔ یہاں سے ہمارے موضوع کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا، بلا وجہ قتل کیا۔ اب بلا وجہ میں دو چیزیں ہیں، بغیر نفس کہ قصاص نہیں تھا، کہ اس کے سر پہ قتل کا گناہ نہیں تھا، او فساد، یا اس نے کوئی فساد والا وہ کام کہ جس کی وجہ سے، جس فساد کی وجہ سے اس پر شریعت نے حکم قتل کا لگایا تھا، اس نے وہ کام بھی نہیں کیا تھا، لیکن کسی نے بلا وجہ ان دو وجہوں سے ہٹ کر بھی کسی کو قتل کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، تمام لوگوں کو گویا کہ اس نے قتل کر دیا۔ اب اس مقام پر یہ حصہ قرآن مجید برہان رشید کا دونوں پہلو بیان کر رہا ہے کہ اگر تو بلا وجہ بغیر قصاص کے اور بغیر فساد کے، اس کے مفسد بننے کی بغیر کسی کو قتل کیا تو وہ تو انسانیت کا قتل ہے، لیکن اگر دوسری طرف ہے کہ اگر قصاص کی صورتحال ہے تو اس کو اس جرم کا جو ہے حصہ نہیں بنایا جائے گا، کہ اس پر یہ لیبل نہیں لگے گا کہ اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہی پیغام اسلام کے تمام تر معاملات میں آتا ہے۔ ہم نماز روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس سارے سلسلے میں بھی امن ہے اسلام کے اندر، اور لیکن اگر جہاد والی صورتحال ہو وہ بھی امن ہے، قصاص والی صورتحال ہو وہ بھی امن ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بندہ اگرچہ شریعت کو نہیں مانتا، اللہ رسول کو بھی معاذ اللہ نہیں مانتا، وہ خالی و ذہن ہو کر اس بات کو سوچے تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بیماری کے اندر بھی ایک موقع، ایک محل وہ آتا ہے کہ ڈاکٹرز کا پیغام بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کے جسم سے اس عضو کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے۔ کیا یہ فساد ہے؟ کیا یہ ظلم ہے؟ کیا یہ زیادتی ہے؟ کیا یہ دہشت گردی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ ہے پھر یورپی ممالک میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ڈاکٹرز کی پڑھائی کے اندر بھی یہ سب کچھ ان کو سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو کہے کہ یہ زیادتی ہے اور اس عضو کے کاٹنے کی راہ میں رکاوٹ بنے تو ہر بندہ روکنے والے کو کہے گا کہ یہ ظلم کر رہا ہے، نہ کہ عضو کو کاٹنے والے کو کہا جائے گا کہ یہ ظلم کر رہا ہے۔ اب اسلام کی کسی بھی پہلو کو دیکھ لیجئے کہ اگر اسلام نے کسی موقع پر تلوار اٹھا کر کسی بدبخت کے سر کو قلم کیا ہے تو وہ شخص زمین کے اندر فتنے کا باعث اور فساد کا باعث تھا، اور زمین کے اندر امن کی ضد بنا ہوا تھا، اور زمین کا جو امن تھا اس کو پامال کر رہا تھا، تو اسلام نے، شریعت نے اس کے خاتمے کا جس وقت حکم دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس شخص کے خاتمے سے اسلام کا جو
مقرر کردہ امن ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، اور اس امن کی سلامتی اسی میں تھی کہ ایسے شخص کو روئے زمین سے فنا کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ اب اس پہلو کو بھی اگر کوئی سمجھے کہ یہ اسلام کے امن کے خلاف ہے تو یہ اس کی اپنی عقل کا نقصان ہے۔ اسلام نے جس مقام پر بھی کسی کو دعوت اسلام دی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط کے ذریعے بادشاہوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مکتوبات شریف ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، ان کے الفاظ ملتے ہیں، ان کی تحریریں ملتی ہیں، تو ان الفاظ کے اندر جو ابتدائی پہلو میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے تھے تو الفاظ کیا ہوتے تھے؟ اسلم تسلم۔ کیا معنی؟ کہ تم اسلام لے آؤ تو تم سلامتی میں آ جاؤ گے۔ اسلام گویا سلامتی کا ہی دین ہے۔ اب ہو جہاد رہا ہو یا پیغام خطوط کے ذریعے پہنچ رہے ہو، دونوں مقامات پر اسلم تسلم کا معنی کہ تم اسلام لے آؤ تو تم سلامتی اور امن میں آ جاؤ گے۔ تو گویا کہ اسلام کا جہاد بھی امن ہی ہے اور اسلام کی دعوت دین بھی امن ہی ہے۔ اسلامی جہاد جو ہے، شرعی جہاد، اس کے نقطہ نظر سے جو ہمیں دین متین رہنمائی کرتا ہے اس کو تھوڑا توجہ سے سننا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بھی کسی لشکر کو کسی مقام پر کفار کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا، یہ آرڈر نہیں تھا کہ جاتے ہی تم نے حملہ آور ہو جانا ہے، تہس نہس کر دینا ہے، ان کو گردنیں کاٹ دینی ہیں ان کو اور ان کو قتل کر دینا ہے، یہ حکم نہیں تھا۔ بلکہ جاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پہلا پیغام ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ جس وقت تم کافروں کے آمنے سامنے ہو تو سب سے پہلے ان کو یہ کہو کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تمہاری ہماری کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہم تمہارے بھائی ہوں گے اور تم ہمارے بھائی ہوگے، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی قسم کی ہماری تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ پہلا پیغام ہوتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی، اور اگر کسی جرنیل کو سرکار دین کا اسلام کا جھنڈا دے کر بھیجتے تو اس کے ذمے بھی یہی پیغام ہوتا۔ خیبر کے موقع پر جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا گیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پہلے جا کے ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اگر تیرے اسلام کی دعوت دینے پر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو فرمایا یہ دنیا جہان کی دولت، مفہوم یہ تھا کہ اس سے یہ زیادہ بہتر نفع کا سامان ہوگا تمہارے لیے کہ تمہاری پکار سے اگر ایک بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب اسی مقام سے دیکھیے کہ اسلام کی تلوار کے سائے کے نیچے بھی امن ہے، وہاں پر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے جہاد کو امن کے مقابلے میں ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ پہلا آپشن بھی وہاں پر ہے اسلام لے آؤ، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں۔ آئیے دیکھیے کہ دوسرے نمبر پر جو پہلو ہے اس میں کیا ہے۔ فرمایا جس وقت دوسرا پہلو آئے تو مسلمان فوج کے سپہ سالار جرنیل جو بھی ہیں کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو دوسرا پیغام ان کو یہ دیں گے کہ اگر تم اسلام نہیں لاتے، اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہو، اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ دیکھو کتنی وسعت ظرفی، تم اپنے مذہب پہ رہو، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، تم اس پہ رہو، لیکن ایک بات تمہیں ماننی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو قوانین ہیں، اسلامی حکومت کے جو قوانین ہیں، علاقے کی امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے ان قوانین کو فالو کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا، اور اس قوانین کو قبول کر کے ہمیں جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا، اور اس ٹیکس کو ہم کدھر استعمال کریں گے؟ اس ٹیکس کے ذریعے ہم جیسے مسلمان کے خون کی حفاظت کرتے ہیں تمہارے خون کی بھی ایسے حفاظت کریں گے، اور جیسے مسلمان کا مال محفوظ ہوگا ایسے تمہارا مال بھی محفوظ ہوگا۔ اب اس مقام پر کسی دانشور کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے، یہ کتنی وسعت ظرفی ہے کہ مذہب اپنے پہ رہو، لیکن ہمارے علاقے میں رہتے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا نقصان کرے، مالی یا جانی، اس کی خاطر تم ہمیں ٹیکس دو تاکہ ہم تمہاری جان اور مال کا تحفظ کر سکیں۔ تم اپنے مذہب پہ رہو، اپنے دین پہ رہو، لیکن یہ ہے کہ تم اس اپنے مذہب کو جو ہے پھیلا نہیں سکو گے،
تم جس طریقے پہ چل رہے ہو اپنے آپ اس طریقے پہ چلتے رہو، ہم تمہارے ساتھ پھر لڑیں گے نہیں، تم یہیں پہ رہو گے اور ہم تمہارے خون کا اور مال کا تحفظ کریں گے۔ اب اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے ایک مثال ملتی ہے۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی اس تلوار کے نیچے جو امن تھا، دیکھیے وہ کتنا پیارا ہے کہ اس ملک شام کا اکثر حصہ جس وقت دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور وہاں کے لوگوں میں سے جو کچھ علاقہ جات تھے، جو آل حمص، ہا میم اور صاد وہ علاقہ تھا، ان لوگوں نے مسلمانوں کی اس آپشن کو قبول کیا تھا کہ ہم تمہیں ٹیکس دیں گے اور اس ٹیکس کے ذریعے تم ہماری جان و مال کا کیا کرو گے؟ تحفظ کرو گے۔ مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم کر کے وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے جن کا نام تھا، صحابی رسول ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پڑاؤ کے دوران مسلمانوں کو خبر ملی کہ ہرقل بادشاہ جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے ایک مسلمانوں کی سرحد پر۔ ہرقل بادشاہ نے مسلمانوں کی سرحد پر حملے کا ارادہ بنایا۔ اب ہرقل بادشاہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یہ فوج یہاں سے وہاں کی طرف لے کے جانی تھی تاکہ اس بادشاہ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو سکیں۔ تو جس وقت مسلمان فوج نے حمص کا علاقہ چھوڑنے کا سوچا کہ ہم یہاں سے نکل کر ادھر جائیں جہاں پہ دشمن ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی فوج کو یہ آرڈر دیا کہ جتنا ٹیکس اس علاقے کے باشندوں سے تم لے چکے ہو، عیسائیوں سے تم لے چکے ہو، وہ سارا ٹیکس واپس کر دو۔ اب دیکھو منہ میں آئی ہوئی شے کون واپس کرتا ہے؟ اور ٹیکس ہاتھ میں آ چکا تھا اور ان لوگوں نے جو ہے ماتحت ہو کر وہ ٹیکس ادا کر دیا تھا۔ یہ حاکم تھے، یہ ان کے سرپرست تھے، یہ ان کے اوپر تھے اور وہ ان کے ماتحت تھے۔ لیکن جس وقت حمص کا علاقہ بوجہ مجبوری کے کسی اور جگہ لڑائی کے لیے جانا تھا، چھوڑنا پڑا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جس سے جتنا ٹیکس لیا ہے سب کو واپس کر دو تاکہ ہم حمص چھوڑ کر اپنے مقام پر محاذ پر جا کے لڑ سکیں۔ مسلمان فوج کے سپاہیوں نے جتنا ٹیکس جس عیسائی سے لیا تھا وہ سارا واپس کیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو ان مسلمانوں نے بتایا کہ ہم نے یہ لیا تھا کہ ہم اس کے عوض تمہاری حفاظت کریں گے، اور حفاظت کی صورت یہی ہے کہ ہم یہاں پہ ٹھہریں، لیکن اب ہمیں یہاں سے جانا پڑ رہا ہے، تو اس کا جو عوض تھا کہ حفاظت کرنا، تمہاری چوکیداری کرنا، وہ ہم نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا یہ معاوضہ تم واپس لے لو۔ اسلام کی تاریخ کے اندر بڑی پیاری یہ صورتحال کہ جس وقت مسلمانوں نے یہ جزیہ واپس کیا تو اس وقت کے عیسائیوں نے بھی جزیہ ہاتھ میں پکڑ کر اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور مسلمانوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے کہ جس وقت تک اللہ مسلمانوں کو فتح نہیں عطا فرما دے گا۔ ہم مسلمانوں کے کندھوں کے ساتھ مل کر جو ہے لڑیں گے اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ، کہ مسلمان اگر اتنا تحفظ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اور یہودی نکلے، انہوں نے تورات کی قسمیں اٹھا کر کہا کہ ہم اپنی زندگی کے آخری دم تک مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے، کہ ان کا اخلاق اور ان کا یہ پیار کہ انہوں نے لیا ہوا ٹیکس بھی ہمیں واپس کر دیا۔ یہ دیکھو جہاد کا ایک پہلو تھا، اور مسلم آرمی جہاد کے لیے نکلی ہوئی تھی، لیکن اس کے نیچے بھی امن کا کتنا پیارا سبق ہے۔ اسلام کا جہاد بھی امن سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا دور ہے۔ تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جس وقت سندھ پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حملہ کیا تھا، اور وہ بصرہ سے چل کر آئے تھے اور یہاں پہ حملہ آور ہوئے تھے، جو شرعی مقاصد تھے ان کی خاطر انہوں نے جہاد بھی کیا، لیکن اس جہاد کے اندر جو چیز تاریخ اسلام میں ملتی ہے کہ بت پرست جو مسلمانوں کے مقابل تھے، جن کو قید کیا گیا، جن کے خلاف تلوار اٹھائی گئی، جن کے ساتھ مسلمان لڑے، وہ بت پرست جس وقت اپنی عبادت کے لیے بت بناتے تھے، معبود بناتے تھے پتھر کا، تو اس پتھر کی شکل حضرت محمد بن قاسم کی شکل کے مطابق بناتے تھے
کہ ان لوگوں کو محمد بن قاسم سے اتنا پیار ہو گیا تھا، وجہ یہ تھی کہ تلوار ضرور اٹھائی محمد بن قاسم نے، لیکن ایک فتنے کے خلاف، ایک مجرم کے خلاف، ایک جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف، لیکن ہر بندے کو تہ تیغ نہیں کیا، بلکہ اس موقع پر محمد بن قاسم کا جو اخلاقی جو حسن تھا وہ اتنا پیارا کہ کافر اپنے بت محمد بن قاسم کی شکل کے بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں، نہ چھوٹی سی بات ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جہاد بھی امن ہی ہے۔ اور تیسرا پہلو لے لیجئے کہ جو دو چیزیں پہلے بیان کی، کہ پہلے مسلمان کہیں گے کلمہ پڑھ لو، اب تمہاری ہماری لڑائی نہیں۔ دوسرا پہلو کیا تھا؟ تم ہمیں جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تمہارے ساتھ مل کر جو ہے زندگی گزاریں گے، تمہارے جان و مال کا تحفظ کریں گے۔ اور تیسرا پہلو پتہ کیا ہے کہ اگر وہ کافر نہ کلمہ پڑھیں اور نہ جزیہ اور ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ماتحت ہو کر جو ہے زندگی گزارنا چاہیں، تو اب سراسر وہ امن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ امن کو پامال کریں۔ اب شریعت کہتی ہے کہ تم ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور ان کے خلاف لڑو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اسلام نے کہا کہ قتال کرو کب تک؟ جب یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب کہا شریعت نے کہ تم تلوار اٹھاؤ اور ایسے فتنہ پرستوں کو کہ جو لوگ امن و امان کو بحال نہیں رہنے دیتے، ان کے خلاف تم جہاد کرو اور ان کے خلاف لڑائی کرو۔ اب اس تیسرے پہلو میں جو جنگیں ہوئیں، جہاں پہ تلواریں چلیں، مسلمان اور کافر آپس میں مقابل ہوئے، وہاں پہ ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے جس وقت مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ شریف میں گزارے۔ نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں اور 10 سال کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ مدنی زندگی کا جو حصہ ہے وہ ہے 10 سال، اور 10 سالوں میں جو مسلمانوں نے جہاد کے فرض ہونے کے بعد کل جنگیں لڑیں، ان کی تعداد ہے 82۔ 80 اور 2 82۔ 10 سالہ جو ہے دور کے اندر مسلمانوں نے 82 جنگیں لڑی۔ اب اگلی بات بڑی حیران کن ہے، اور اس کا انکار تاریخ اسلام میں جو بین ثبوت ہے مستشرق طبقہ اور یورپی طبقہ بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی اس سے زیادہ دکھا بھی نہیں سکتا۔ 82 جنگیں، اب ذہن میں ایک حد سوچ لینا، 82 جنگیں، اور 82 جنگوں میں مسلمان اس تیسرے آپشن پہ آئے، کیا کہ انہوں نے نہ کلمہ پڑھا اور نہ جزیہ دے کر رہے، بلکہ مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی 82 جنگوں میں جو ٹوٹل لوگ مارے گئے مسلمانوں کے سمیت کافروں کے، مطلب دونوں طرف سے جو لوگ مارے گئے، ان کی تعداد ٹوٹل 1200 ہے۔ دو طرفہ جو میدان جنگ میں لوگ مارے گئے ان کی ٹوٹل تعداد ہے 1200 یا 1250، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہیں سے دیکھ لیجئے کہ اسلام نے جہاں پہ تلوار بھی اٹھائی تو مقصد بندے ختم کرنا نہیں، لوگوں کو قتل کرنا نہیں، بلکہ مقصد ہے کہ جو لوگ اسلام کے امن کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کو ختم کر دینا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا جہاد بھی جیم سے لے کے دال تک سارے کا سارا امن ہے، کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس وقت لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہوں تو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ نہیں، پھر بھی امن ہی ہے، کیونکہ اسلام کا جہاد بھی امن ہے۔ اسلام جہاد کے زیر سایہ بھی امن کا ہی سبق دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا امن ہے کہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ صرف تم بندوں کو قتل کرو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنگ کے موقع پر ایک کافر کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ درخت کی اوٹ میں جا کے چھپتا ہے۔ اب ان کے پاس تلوار ہے لیکن یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جس وقت پکڑ لیا اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جلدی سے وار کر کے اسے مار دیا۔ بات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اب احادیث مقدسہ میں جہاں پہ اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید غصہ آیا، اتنا شدید غصہ آیا کہ روایت کے لفظ ہیں کہ لگتا تھا کہ آپ کے رخساروں پر کسی نے سرخ انار نے چھوڑ دیا ہے۔ اتنا رنگ مبارک جلال میں آیا اور سرکار بڑے غصے میں آئے
اور مارنے والے سے کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تم نے پھر کیوں قتل کیا؟ وہ کہنے لگے کہ اس نے تو ڈر کے پڑھا، کیونکہ وہ اب میرے ہتھے چڑھ گیا تھا، پہلے چھپا تو ڈر کے پڑھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنو، فرمایا اللہ شککتا قلبہ، فرمایا تم نے یہ اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ یہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، اوپر سے پڑھ رہا ہے، اندر سے نہیں پڑھ رہا۔ تو اب دیکھو تلواریں چل رہی ہیں، لیکن اس مقام پر بھی کتنا سہانا، کتنا خوبصورت امن ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبق پڑھا رہے ہیں۔ مسلم فوج کے سربراہوں کو یہ بھی حکم ہوتا تھا کسی عورت کو نہیں مارنا جنگ کے میدان میں، کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا جنگ کے میدان کے اندر، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا جنگ کے میدان کے اندر۔ ایک میدان جنگ میں پھرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی لاش دیکھی تو فوراً فرمایا کہ میں اس معاملے سے بری ہوں، اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم جنگ کے میدان میں عورتوں کا بھی جو ہے قتل کریں۔ اس کی وجہ پتہ کیا تھی کہ عورت جس وقت تمہارے مقابلے میں نہیں ہے، اس صورت میں اگر عورت اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف مقابلے میں نکل چکی ہے تو اس کا معاملہ اور ہے، لیکن عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے امن ہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حدود ہیں، قصاص ہیں، تعزیرات ہیں۔ اس پر میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ دنیا کے کسی دانشور سے پوچھ لیجئے، اور جو بہت بڑے مفکر بن کے مسلمانوں کے خلاف معاذ اللہ زبان کھولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے تو تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی امن ہے۔ اس سے ایک سوال کیجئے کہ اگر بری بزم میں ایک شخص ایک سفید ریش کو گالی دے، بوڑھے انسان کو، بزرگ کو گالی دے دے، اب سارے لوگ وہ سن کر خاموش ہو جائیں اور اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے گالی دینے والے کو، تو کیا کوئی دانشور، کوئی مفکر، کوئی صاحب عقل اس بات کو پسند کرے گا؟ ہر بندہ کہے گا بھئی یار اس نے غلطی کی تھی، تمہارا حق بنتا تھا، کم از کم اسے زبان سے تو ٹوکتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اس کو اس جرم اور اس غلطی کے خلاف تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے جس مقام پر حدود رکھیں، قصاص رکھے، تعزیرات رکھیں، وہاں پہ یہی ہے کہ اگلا بندہ جس وقت کسی جرم کا شکار ہو رہا ہے تو اس وقت اسلام نے کہا اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کاٹنا کوئی امن کے خلاف نہیں ہے، یہ تو امن کی بحالی کے لیے ہے کہ معاشرے کے اندر چوری کیوں کی جا رہی ہے۔ زانی زنا کرے اس کو رجم کر دو، یہ بھی امن کی بحالی کے لیے ہے، نہ کہ امن کی خرابی کے لیے۔ کسی نے کسی پاک باز پاکیزہ خاتون پر زنا کی تہمت لگائی، اسے بدکار کہا، شریعت نے اسے 80 کوڑے مارے۔ کہ اب اسے 80 کوڑے مارو، کیوں بھائی؟ اسی وجہ سے کہ اس نے معاشرے کا امن برباد کیا، معاشرے کے امن کو تباہ کیا۔ شریعت نے اس موقع پر اس امن کی بحالی کے لیے کہا کہ کوئی بندہ بلا وجہ کسی کے خلاف کسی کی عزت پر ہاتھ نہ اٹھائے، عزت کا تحفظ بھی دیا۔ اسلام نے ہر حال کے اندر مسلمان کے لیے پیغام امن ہی رکھا کہ مسلمان کو امن کا سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے پیغام امن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔